بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے اور ذوق سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ان مبارک ایام کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اسلام ایک دین کامل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے جس دین کو پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک انسان اور فرد کی انفرادی زندگی سے لے کر معاشرے میں اس کی اجتماعی زندگی تک تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ بھی کرتا ہے، اور اس میں اپنی رہنمائی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دین ایسے سمجھا دیا ہے کہ کمحجۃ بیضاء، جیسے روشن دن ہوتا ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی اس کے دن کی مانند واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی غبار نہیں ہے، لا یزیغ عنہا زائغ، اور کوئی بھٹکنے والا اس سے بھٹک سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں صداقت اور ہدایت کا نور چمک رہا ہو اسے قرآن کے اندر اور اسلام کے اندر ہر مرض کا علاج مل جاتا ہے۔ تو یہ انفرادی اور اجتماعی سطح پہ تمام تر معاملات میں دین اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو جہاں گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، بازار میں تجارت کیسے کرنی ہے، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے، ان معاملات سے لے کر ملکوں کے داخلی اور خارجی معاملات تک کہ امور داخلیہ اور انٹرنل میٹرز کیسے چلیں گے، اور ایکسٹرنل میٹرز کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے گا، اور خارجی شؤون اور امور میں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس پہ بھی قرآن حکیم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آج کیونکہ خارجہ پالیسی پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، اور ملک عزیز پاکستان میں وفود آ رہے ہیں، ڈیلیگیشنز پہنچ رہے ہیں، اور الحمدللہ جو بہت اہم فیصلے ہیں وہ ان دنوں میں ہونا متوقع ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ملک عزیز پاکستان کو ان نازک حالات میں سرخرو فرمائے، اور بہترین میزبانی کرتے ہوئے ایک اچھی صلح تک پہنچ کر عالمی امن کے قیام کے اندر بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیونکہ خارجہ پالیسی کی بات
بہت سرگرم ہیں۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو میں قرآن اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خارجہ پالیسی کے جو اصول دیے گئے ہیں ان پہ ہم کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اور سنت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کے بعد 4-5 ایسے اصول ہمیں ملتے ہیں جو اسلام کی خارجہ پالیسی کے روشن اصول ہیں کہ جب آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور باقی ممالک کے ساتھ اپنے رویے کا جائزہ لینا چاہیں تو ان اصولوں کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے، جن میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ امن کا اصول ہے کہ اسلام قیام امن چاہتا ہے۔ اسلام فتنے سے ڈراتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے۔ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا یہ وبال ہے، یہ بڑی سزا ہے، اس لیے فتنوں سے بچانا ہے اور ایسی خارجہ پالیسی اختیار کرنی ہے کہ جس میں قیام امن ممکن ہو سکے اور ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، سرکشی نہ ہو، بلکہ تمام معاملات امن اور امان کے قیام کو ضروری اور لازم کر دیں۔ تو یہ پہلا اصول ہے کہ قیام امن کی کوشش کی جائے۔ اور دوسرا اصول انصاف کا ہے، اور انصاف یہ اسلام کے روشن اور بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور میزان کے ان پلڑوں کو بیلنس اور برابر رکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ملک جو ہے وہ اپنے لیے زیادہ فیسلٹیز مانگے اور دوسروں کو وہ فیسلٹیز دینے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ ایسی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے جس میں تمام ممالک کے ساتھ امن اور عدل و انصاف والا سلوک کیا جائے۔ تو انصاف کو قائم کرنا یہ بھی قرآن حکیم کے بنیادی مطالبات میں سے۔ اور تیسرا اصول عطا فرمایا ایفاء عہد کا، کہ جب تم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یا ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب کوئی بات چیت کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، اس معاہدے کی پاسداری کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ وہ غیر مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں تو غیر مسلموں سے ہم نے کوئی وعدہ پورا نہیں کرنا، بلکہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک لازمی عنصر یہ ہے کہ ہم نے ایفاء عہد کرنا ہے، اور معاہدات میں جب دستخط ہو جاتے ہیں اور جب اس کی شقیں طے ہو جاتی ہیں کہ یہ ہمارے درمیان اب معاہدے طے پا گئے ہیں، تو پھر ان معاہدوں کو نبھانا اور ان کے اندر کسی قسم کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ صرف اسلامی اصول نہیں ہے بلکہ یہ انسانی اصول بھی ہے، تاکہ ہر مذہب اور مسلک کے لوگ اس کے اوپر کاربند رہیں اور وہ کوئی وعدہ جو ہے اس کو نہ توڑیں۔ اب جیسا کہ اسرائیل کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ عالمی امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ تمام تر دنیاوی بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، تو یہ اسلامی تو نہیں انسانی عمل بھی نہیں ہے جس سے ہمیں باز رہنے کی تلقین کی گئی کہ ایفاء عہد بڑا لازمی ہے۔ اور ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا یہ بنیادی عنصر ہے کہ آپ نے جس کسی سے وعدہ کیا، چاہے وہ اجتماعی وعدہ تھا یا انفرادی وعدہ تھا، اس کو آپ نے نبھایا اور اس کو پورا کیا اور کبھی اس کے اندر کوئی شکن پیدا نہیں ہونے دی۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اخلاقیات کو پیش نظر رکھا جائے اور اخلاقی قدروں کے اوپر لوگوں سے سلوک کیا جائے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی اور بد سلوکی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو یہ بین الاقوامی تعلقات میں توازن پیدا کرنے کے کچھ اصول ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمائے۔ ایک خاتون سکالر ہیں، فائزہ احمد ان کا نام ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کا عنوان ہے اسلامی خارجہ پالیسی مسلم اور غیر مسلم اقوام سے تعلقات کا نبوی منہج۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی خارجہ پالیسی میں غیر مسلم ممالک کے ساتھ بھی ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اس کا نبوی اسلوب کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اور اس میں جو یونیک ایک بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسماء النبی کے تناظر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسماء لکھے اور ان اسماء سے ڈرائیو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ سرکار دو عالم کا ایک نام یہ ہے اور اس نام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کا یہ وصف بھی ہے، حضور کی یہ شان بھی ہے، سرکار کو یہ کمال بھی عطا کیا گیا، اور اس میں انہوں نے خارجہ پالیسی کو ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ بڑی حسن ذوق کی بات ہے کہ حضور کے نام بتاتے بتاتے انہوں نے حضور کی خارجہ پالیسی کو بھی بیان کر دی۔
کہ سرکار کے بہت سارے نام ہیں، اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اور 99 صفاتی نام ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کو عشاقان مصطفیٰ نے بیان کیا تو صوفی برکت علی لدھیانوی جو یہ فیصل آباد میں اور اس علاقے میں جن کا مزار پر انوار ہے، انہوں نے سرکار کے 1100 اسماء کا ذکر کیا ہے۔ بولیے کتنے اسماء؟ 1100۔ اسی طرح شیخ ہاشم ٹھٹھوی جن کا تعلق ٹھٹھا سے ہے، سندھ سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 900 سے زیادہ اسماء گرامی قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے قلم بند کیے ہیں۔ یہ در حقیقت حضور کی صفات ہیں، یہ سرکار کی شانیں ہیں، اور کہتے ہیں کثرت الصفات تدل علی کثرت الاسماء، کہ جس کی شانیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اس کے صفاتی نام بھی اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کتنی شانیں عطا فرمائی کہ 1100 کے قریب حضور کے صفاتی نام علماء نے جمع کیے، اور ان میں ایک نام لکھا سیدنا المعاخی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ، ویسے تو حضور نے اپنے خود 5 نام ایک حدیث میں اور ایک میں 10 نام ذکر فرمائے، اور فرمایا کہ انا محمد و انا احمد و انا الحاشر و انا العاقب و انا الماحی، یہ بہت سے نام ہیں جو سرکار نے اپنے ذکر فرمائے، اور پھر امت کے علماء نے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسماء کو ذکر کیا جن سے حضور کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک اس میں گرامی ہے سیدنا المعاخی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی چارے کی بنیاد ڈالنے والے ہیں، اور یہ بھی خارجہ پالیسی کا ایک لازمی عنصر ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور انسان جو ہے وہ انسان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے۔ تو حضور بھائی چارے کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اور آپ نے مدینہ پاک میں تشریف لا کر سب سے پہلے مواخات کو قائم کیا، اور یہ مواخات صرف اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم ایک اس جو ہے وہ حدود میں رہتے ہیں تو ہم کہیں کہ صرف پاکستانی آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ ہم اسلام کے اس نظام مواخات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، وہ جس ملک میں رہتے ہیں، وہ جس ریاست میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہی بھائی چارے کا سلوک ہونا چاہیے کہ ہم ان کا درد محسوس کریں، ان پہ ہونے والے ظلم و ستم پہ ہم آواز بلند کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ سب سے پہلے پاکستان۔ یہ خود غرضی کی علامت ہو جائے گی کہ ہم صرف اتنی بات کر کے اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال نہ کریں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو خوبصورت نظام عطا فرمایا اس میں حضور کا اسم گرامی ہے بھائی چارہ کرنے والے، مسلمان بھائیوں کا خیال کرنے والے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر ہے کہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ایک مسلمان کو ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مومن اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جہاں بھی کوئی مظلوم ہے تو اس کی اس ظلم جو اس پہ ہو رہا ہے اس کے لیے آواز بلند کرنا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اور اس کی اس تکلیف میں اس کے ساتھ جاگنا، اور اس کی داد رسی اور حمایت کرنا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح سرکار کا ایک اور اسم گرامی ذکر کیا سیدنا الآمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور امن قائم فرمانے والے ہیں، اور یہ حضور امن قائم فرمانے والے ہیں۔ اور میثاق مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 کلازز پہ مبنی ایک معاہدہ جو ریاست مدینہ کا لکھا تھا، اس میں یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی تھے، اوس اور خزرج والے بھی تھے، مختلف افکار و نظریات رکھنے والے لوگ تھے، لیکن ان کے درمیان حضور نے امن کو قائم فرمایا، اصول طے فرما دیے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے اسے اپنے دین کے مطابق آزادی ہوگی کہ وہ اپنی عبادت کے تمام امور کو اپنے دین کے مطابق سر انجام دیتا رہے، لکم دینکم ولی دین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے تحفظ میں ہم سب شریک ہیں اور ہمیں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ بھی خارجہ پالیسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی کردار ہے۔ ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کے ساتھ جو سلوک کیا گیا،
اور یہ سمجھا گیا کہ جس طرح ہم نے باقی ممالک کو بڑی جلدی زیر کر لیا ہے تو ہم جائیں گے اور چند دنوں میں رجیم چینج کر کے اس پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، اور ابنائے حرمت سے تیل کی ترسیل جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی، اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت سی قوتیں اس طرف بڑھی۔ لیکن 40 دن جس طریقے سے انہوں نے مزاحمت کی، ڈٹ کے کھڑے رہے، قربانیاں پیش کی، اور اس میں ایک قوم ہونے کا مظاہرہ کیا کہ پہلے درجے کی قیادت شہید ہوئی تو چند ہی لمحوں میں محسوس تک نہ ہوا اور دوسرے طبقے سے قیادت سامنے آ گئی۔ پھر کوئی اور لیڈر اگر شہید ہوا، اس کی جگہ ایک اور اس کی جگہ لینے کے لیے موجود تھا، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ کرسی پھولوں کی سیج نہیں رہی بلکہ یہ تو کانٹوں کا بستر بن چکی ہے، اور جو بھی اس کرسی پہ آئے گا اس پہ بم گرے گا، وہ شہید ہوگا۔ تو شہادت کو سینے لگایا، اور جس طریقے سے وہ لوگ آگے بڑھے تو ایرانی قوم کی اس جرت پر اور اس قوت پر اور اس بھائی چارے پر ہم ان کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں کہ 40 دنوں میں جو مزاحمت انہوں نے دکھائی ہے، یہ پوری دنیا میں انشاءاللہ قیام امن کے سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جب آپ بزدلی نہیں دکھاتے، قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس قوت سے ہی اللہ تعالیٰ امن کی راہیں جو ہیں ان کو کھول دیتا ہے اور ان کو آسان فرما دیتا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر ایران کمزوری کا مظاہرہ کرتا اور ان آنے والے ظالموں کے سامنے اپنی ہمت کو چھوڑ دیتا، بزدلی دکھاتا، تو وہ آگے بڑھتے چلے جاتے، نظام کو ملیہ بیٹ کر دیتے۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب کوئی قوم کمزوری دکھاتی ہے تو علماء اقبال فرماتے ہیں ان کو آنکھ جھپکنے کی دیر میں ختم کر دیا جاتا ہے اور ان کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم مل کے جرت کا مظاہرہ کرتی ہے اور ظالم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے اور قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو پھر ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت امن کے قیام کے اندر مدد فرماتا ہے اور ظالم کے ہاتھ کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایرانی قوم کا ایک بہت جرت مندانہ اقدام ہے جس پہ ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اسی طرح جو اس وقت صورتحال سامنے آئی اس سے ہمیں بہت سے اسباق حاصل کرنے چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو اس وقت جو قائدانہ کردار عطا کیا ہے، اس پہ آج پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں بالخصوص یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور ہم اس کو یوم تشکر اور شکرانے کا دن کہہ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ بیڑا شریف کے اس مرکز میں ہماری تمام برانچز میں جہاں جہاں بیڑا شریف سے منسلک ادارے موجود ہیں، ہر جگہ پہ پاکستانی قوم کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو سلام عقیدت اور محبت پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس نازک موڑ پہ جس طرح زمام اقتدار کو تھاما، جس طرح مختلف ممالک سے رابطے کیے، خانہ جنگی کو رکوایا، عرب ممالک کو کنٹرول کیا کہ تم نے جذبات میں نہیں آنا، مشتعل نہیں ہونا، ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ اس میں پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کو، خلیجی ممالک کو، دبئی کو مسلسل رابطہ کر کے اشتعال انگیزی سے روکے رکھا، کیونکہ دشمن تو یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو آپس میں لڑا دیا جائے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کرتے پھریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موڑ پہ پاکستان سے جو کام لیا ہے، اس پہ ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پاکستان کی قیادت کو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو اور پوری قیادت کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ اور آپ میرے ساتھ مل کے وہ نعرہ لگائیں جو نعرہ ہمیں ہمارے مرشد کریم نے سکھایا، صدا سلامت پاکستان۔ سارے مل کے بولے، صدا سلامت پاکستان تا قیامت، صدا سلامت۔ انشاءاللہ پاکستان صدا سلامت رہے گا، اور ہم اپنی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں اور ایک امید لگی ہے امن کی پوری دنیا کو۔ تو اس پہ ہم اپنی قیادت کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مرحلے میں سرخرو فرمائے۔ اسی طرح ہم ایران کو خراج عقیدت ہم نے پیش کیا کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسرائیلی جارحیت ہے،
اس کی ہم سب بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ادھر پیس میکنگ کا عمل جاری ہے اور معاہدے ہونے جا رہے ہیں اور 10 یا 15 دن کا سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل نے لبنان کے اوپر بہت زیادہ سفاکانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ مذمت اس بات کی کرتے ہیں کہ وہ اس امن کے عمل کو روکنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ امن معاہدہ نہ ہو اور امریکہ بھی اسی طریقے سے بمباری کرتا رہے اور پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک کا نقصان ہوتا رہے۔ اللہ رب العزت اس دشمن کو خائب و خاسر کرے، کیفر کردار تک پہنچائے اور اللہ کریم وہ امن پسند جو قوتیں ہیں ان کا بول بالا فرمائے۔ تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خارجہ پالیسی امت مسلمہ کو عطا فرمائی اور جس طرح رہنمائی فرمائی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسری قوموں کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم نے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اس میں اصول کون سے عطا فرمائے، اور وہ اصول ہم نے آج ڈسکس کیے کہ امن کے قیام کی کوشش کرنی ہے، عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا ہے، ایفائے عہد وعدے کی پاسداری کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور جب معاہدے کی بات آئے تو سرکار دو عالم نے اس میں بھی رحم کے عنصر کو غالب رکھا اور فرمایا معاہدہ کرتے ہوئے سختی نہ دکھاؤ بلکہ اخلاق کے ساتھ اس میں لچک اور گنجائش رکھو تاکہ قیام امن ممکن ہو سکے۔ اور اس میں ہمارے سامنے صلح حدیبیہ کی وہ مثال سامنے ہے کہ جب کہ دشمن 1500 مسلمانوں کو روکے ہوئے تھا جو احرام میں تھے اور ان کو عمرے سے روکا جا رہا تھا، ظاہری طور پہ معاہدے کی کوئی شک جو ہے وہ حق میں نظر نہیں آتی تھی، اور حضرت فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی پریشانی کی حالت میں اپنی تلوار کے دستے کو پکڑ کے غصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ہم حق پہ ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ معاہدہ جو ہے اس کی ان شکوں کے اندر یہ ایسے لگتا ہے کہ کفار ہم پہ بازی لے رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں اے عمر وہ آپ نہیں دیکھ رہے، اور اللہ رب العزت نے اسی وقت یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو حضرات محترم، اس وقت بھی ملک عزیز پاکستان کو اللہ رب العزت نے جو عزت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، بہت بڑا شرف بھی ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس وطن کو، ہمارے قائدین کو اس پیس میکنگ کے پروسیس میں سرخرو فرمائے تاکہ اس دنیا میں طویل قیام امن ممکن ہو سکے۔ آخر میں 2 بالکل شارٹ میسیجز میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک میسیج تو یہ ہے کہ جس طرح ایران جس پہ طویل پابندیاں رہیں اور ہر طرح کا ظلم و ستم کیا گیا، تمام بین الاقوامی تجارت ان سے روکی گئی، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 20 سالوں کے اندر انہوں نے اندر ہی اندر اپنی بحیثیت قوم اپنے دفاع کو مضبوط بنایا، اور آج دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو چند حملوں کی تاب نہیں لا سکیں گے، لیکن 40 دن تک جب انہوں نے اپنے میزائل سٹوریج کھولے اور اس میں سے انہوں نے وہ طاقت کو سامنے لے کے آئے، نئے ڈرونز جو ایران نے خود تیار کیے تھے جس کا نام شاہد ڈرون ہے اور دیگر ٹیکنالوجی ہے، جب وہ سامنے لے کے آئے تو دنیا حیران رہ گئی کہ ایران نے پابندیوں کے باوجود اپنے دفاعی عمل کو کمزور نہیں ہونے دیا اور اپنے دفاع کو مضبوط بنایا۔ وہ بنکر بسٹر بم جو صرف 60 میٹر سے آگے نہیں جا سکتے، تو ایران نے 500 میٹر نیچے پہاڑوں کے اندر جا کے وہ سرنگیں بنا رکھی ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے اس اسلحے کو سٹور کیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں وہ اس عظیم دفاع کے قابل ہوئے، اور پھر اس میں روس نے اور چائنا نے اور دیگر ممالک نے، پاکستان نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون جو ممکن تھا، جو اخلاقی تعاون ممکن تھا وہ کیا، اور آج اللہ رب العزت نے ان کو یہ وقت دکھایا ہے کہ عزت اور شرف کے ساتھ ٹیبل پہ ان عالمی قوتوں کے آمنے سامنے بیٹھ کے وہ گیو اینڈ ٹیک اور معاہدے کے اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ تو یہ شرف تب ملتے ہیں جب پہلے قومیں ہمت کرتی ہیں، اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے دفاع کو مضبوط بناتی ہیں۔ تو پاکستان کے وہ لوگ جو ہماری افواج پاکستان پہ بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے،
کہ ہمارا سارا بجٹ یہ کھا گئے اور یہ کر دیا وہ کر دیا. انہیں ایران کے اس عمل سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی افواج کو سلوٹ بھی کرنا چاہیے, ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے دفاع کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں, اسلحہ تیار کر رہے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ پہ عمل کر رہے ہیں. لہٰذا ہم اپنی افواج پاکستان کو دفاع پاکستان میں ان انتھک کوششوں کے اوپر سلام عقیدت اور جرأت مندانہ سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور ایک اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا, حضرات محترم, ایران کے اس حالیہ تناظر میں ہم نے یہ بھی سبق سیکھا کہ انہوں نے اپنے شہری دفاع کو مضبوط بنایا ہے. اور آپ اگر ان کے قانون میں پڑھیں تو ہر ایرانی شہری اس کے لیے لازم ہے, جو نوجوان سکاؤٹ ہے, کہ وہ شہری دفاع کی ٹریننگ حاصل کرے گا, تاکہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے اسے اسلحہ چلانا بھی آتا ہو, وہ دفاع بھی کر سکتا ہو, وہ اپنے وطن کی عزت کے اوپر اپنی قربانی دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. تو آج پاکستان میں ہمارا شہری دفاع اس تیاری کے اعتبار سے بہت کمزور ہے, اور ہم اپنی حکومت اور اپنے ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افواج پاکستان پورے ملک کے تمام شہریوں اور نوجوانوں کے لیے شہری دفاع کی ٹریننگ کا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے جس میں ہر نوجوان جو ہے اسے شہری دفاع کے لیے ٹریننگ دی جائے, اور وہ ٹریننگ ایسی ہو کہ جس میں وہ جب بھی کوئی نازک وقت آئے اس میں اس ملک و قوم کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. حضرات محترم, ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے ملک کو مزید سربلندی عطا فرمائے, اور ملک عزیز پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام مسلم ممالک کو اس وقت ایک مسلم بلاک بنا کر باہمی اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وہ عرب ممالک جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے اور ان پہ بھروسہ کیا اور یہ سمجھا کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا, اب وہ سب شے ان کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہو چکی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے گا باہر سے کوئی حفاظت نہیں کر سکے گا, بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت سے وہی حفاظت ہمارے لیے قابل اعتبار ہوگی جس میں ہم مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. تو اللہ کرے ہمارے تمام مسلمان ممالک میں اب یہ شعور بیدار ہو کہ وہ مل کر ایک ایسا مسلم بلاک تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس میں انہیں کسی غیر مسلم کی پھر ضرورت نہ رہے, بلکہ وہ اپنے دفاع کے اندر خود انحصاری کے درجے پہ پہنچ جائیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اور آستانہ عالیہ امیر الصالحین بھیرا شریف جس طرح کل اور اپنی پوری اس روشن تاریخ میں افواج پاکستان اور اپنے ملک کی سرحدوں کے ان محافظوں کے ساتھ کھڑا تھا, آج بھی الحمدللہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کی ہر جرأت مندانہ اقدام کو سلام پیش کرتے ہیں. آئیں آخر میں پھر کے میرے ساتھ پھر وہی نعرہ لگا دیں جو ہمارے مرشد کریم حضور دیوان کریم نے ہمیں نعرہ سکھایا, بولیے صدا سلامت تا قیامت, صدا سلامت پاکستان الاسلام, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.